السلام علیکم ناظرین، میری مالکن کچھ زیادہ ہی خوبصورت لڑکی تھی اور میری ہم عمر بھی تھی۔ میں بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہ تھا، اس لیے مالکن کو میں نے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ مالکن نے جب بھی گھر میں اکیلی ہوتی تو میں اس کے پاس چلا جاتا اور چند لمحے ایک ساتھ اس کی قربت میں گزارتا۔ مالکن نے مجھے بہت زیادہ خوش رکھا ہوا تھا، لیکن میں کسی بھی طرح مالکن کے حسن کو اندر تک دیکھنا چاہتا تھا۔ آج بھی مالکن کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے مالکن کو باہوں میں لے کر خود کے قریب کر لیا۔ اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا، کہنے لگی، کاشف کب تک تم یوں چوری سے ملتے رہو گے؟ میں نے کہا، جب تک صاحب ہمارے بیچ میں ہڈی بن کر رہیں گے، ہمیں ایسے ہی گزارنا کرنا پڑے گا۔ پھر میں نے اپنی مالکن کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور مسکراتی رہی۔ کہنے لگی، کاشف میرا دن تو پھر بھی کٹ جاتا ہے مگر رات نہیں گزرتی۔ میں نے کہا، مالکن تمہیں نہیں پتہ، میں بھی بہت تڑپتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ صاحب تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ میں مالکن ماتھے پر پیار سے دیکھنے لگی۔ مت پوچھو، جب صاحب کے ساتھ وقت گزارتی ہوں تو جی چاہتا ہے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ میں نے مالکن میں زور اب سے یوں چھپ کر نہیں ملنا چاہتا میں، بھلا کوئی ملنے کا طریقہ؟ جب بھی ہم تھوڑا سا قریب ہوتے ہیں تمہیں ڈر لگتا ہے، تمہارے لیے مجھے تڑپنا آسان ہے، تمہیں کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات کہی کہ مالکن میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ مزید میرے قریب ہوتی، مجھے سکون لیتی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے مالکن کو غصے سے دیکھا تو فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، یہ مصیبت ہمارے سر سے پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ میں اٹھ کھڑا ہو گیا، مالکن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مالکن کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، کہنے لگی، کاشف پلیز۔ میرے 48 سالہ نوجوان نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی جسے دیکھتے ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ خوبصورتی میں تو میں کسی سے کم نہیں تھا، لیکن اس گھر کا نوکر تھا، گھر کے سارے کام کرتا۔ صاحب نے مجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ جب پہلی بار میں نے مالکن کو دیکھا تو میرے دل کے سارے دروازے بجنے لگے، تو میں نے اسے پہلی نظر میں ہی دیکھتا رہ گیا۔ سوچ رہا تھا، صاحب نے بھی کیا خوب قسمت پائی ہے۔ بہرحال میرے لیے کسی بھی خوبصورت لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانا مشکل نہیں تھا۔ صاحب کی ایک خوبصورت بیوی کو میں نے کسی قیمت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ جو کھیل مالکن کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، میرا صاحب شاید یہ دیکھ کر ہی دم توڑ جاتا، ایسا ہی تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ میری آنکھیں تو اس چیز کے لیے منتظر تھیں، اس کے لیے مجھے مالکن کو اپنی محبت میں اس قدر پاگل کرنا تھا کہ مالکن میری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔ شروع میں مجھے بہت مشکل ہوئی تھی، کیونکہ وہ میری مالکن تھی، اس لیے مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرواتی تھی، میرے ساتھ ملازموں کی طرح رویہ رکھتی، لیکن میری نظروں میں تپش نے مالکن کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ اکثر کچن میں جب وہ ملازموں سے کھانا بنوا رہی ہوتی تو میں وہاں چلا جاتا کہ، مالکن آپ کتنی خوبصورت ہیں، آپ نے صاحب سے شادی کیوں کر لی؟ مطلب صاحب کی عمر اتنی زیادہ ہے، آپ دیکھ تو لیتی، جیسے ہی آپ نے شادی کی کسی مجبوری میں ہو۔ میری بات سن کر وہ حیران کا شکار ہو جاتی، مجھ سے کہتی، اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن مالکن کی آنکھوں کی اداسی، اس کی معصومیت واقعی مجھ سے اس بات کی داستان سناتی تھی کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ مجبوری میں کر رہی ہیں۔ اس بڈھے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ صاحب نے بے حد امیر تھا اور اتنا ہی گھمنڈی اور مغرور تھا، جس چیز پر ہاتھ رکھتا وہ اپنا بنا کر ہی دم لیتا۔ بڑا گھمنڈ تھا اسے اپنی دولت پر، ایسے لگتا تھا جیسے اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ میں نے اسے ہرانا چاہا، وہ ٹوٹ کر بکھر جائے۔ اسے مالکن سے بے تحاشا محبت تھی، مالکن کے قدموں میں اپنی دولت نچھاور کرتا تھا، اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مالکن ایک ایسی سونے کی چڑیا تھی جس میں صاحب کی جان بستی تھی، اس لیے میں نے مالکن کا انتخاب کیا۔ ایک بار مالکن صحن میں بیٹھے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی، وہیں پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ جب اسے روتے دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے کسی خیالوں میں گم ہو گیا۔ میں نے کہا، مالکن کیوں رو رہی ہو؟ میری بات پر وہ بری طرح چونکی، مجھے دیکھ کر فوراً سے آنسو صاف کر لیے اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے کہا، مالکن مجھ سے آنسو نہ چھپائیں، آپ اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک کر سکتی ہیں، میں آپ کی آنکھوں میں اداسی نہیں دیکھ سکتا۔
میرا بس نہیں چلتا کہ ان آنکھوں کو خوشیوں سے بھر دوں۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں کی شدت دیکھ کر کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، پلیز رویا مت کرا کریں، آپ کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مالکن فوراً اندر چلی گئی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھ سے اس کا رویہ بدلنے لگا۔ ایک بار میں نے مالکن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مالکن نے مجھ سے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا، یہ وعدہ کریں آپ کبھی بھی دردگی نہیں، تکلف کی دیوار گرانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑ دو، کسی نے دیکھ لیا تو خواہ مخواہ تماشا بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا۔ مجھے اپنے زخموں کا درد نہیں ہوتا۔ بار بار اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگی، میری انکل نے زبردستی میری شادی کر دی، اس شخص سے کر دی، کیونکہ میرے انکل کو اس شخص نے میری قیمت 12 لاکھ دی تھی۔ کہنے لگی، اس بکاؤ مال نہیں، بس یتیم تھی، لیکن میرے انکل نے مجھے بکاؤ مال بنا دیا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ پہلی بار اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور پھر کہنے لگی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے کہا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، بس تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات میں بہت دکھی ہو کر کہی تھی۔ مالکن کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں میں تم پر اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتی ہوں۔ میں نے کہا، اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتی ہیں۔ وہ بہرحال آہستہ آہستہ میں اس کے بے حد نزدیک ہو چکا تھا، اس کے دل میں بسنے لگا۔ بس وہ میرے ایک اشارے کی منتظر تھی اور اپنے آپ کو میرے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب بھی صاحب باہر جاتا تو مالکن دن میں آ جاتی یا وہ مجھے بلا لیتی، کبھی تو اپنے کمرے میں بلا کر مجھ سے بات کرتی، میرے سینے سے لگ جاتی، 2 آنسو بہا لیتی، 4 جملے ہمدردی کے بول دیتا، کبھی کبھی تو میرے ہاتھ میں پیسے بھی رکھ دیتی۔ کہتی، صاحب مجھے اندھا بھروسہ کرتا ہے، کہتا ہے میں نے آج تک بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا، لیکن تم سے محبت ہے، تم جو چاہو مانگ لو، میں دینے کے تیار ہوں، تم پہ سب کچھ نچھاور کر سکتا ہوں، لیکن بس تمہاری وفاداری چاہیے۔ مالکن کہنے لگی، صاحب سب کچھ دے سکتی ہوں، لیکن وفا قابل نہیں، کیونکہ محبت میں تم سے کرتی ہوں۔ کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ پیار کیا مالکن، میری محبت بالکل ڈوب چکی تھی اور اب مجھے اصل کھیل کھیلنا تھا، جو میرا اصل مقصد تھا۔ ایک بار میں نے مالکن کو ایک گولی لا کر دی۔ میں نے کہا، یہ اپنے شوہر کو دودھ میں ڈال کر دے دینا۔ کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اس کے پینے سے وہ تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہارے قریب آئے، چاہے وہ تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ میں وہ گولی اس کو دے دی۔ اس نے وہ گولی ہاتھ میں پکڑ لی۔ کہنے لگی، اثر تو کرے گی؟ میں نے کہا، 100% اثر کرے گی، تم پلا کر تو دیکھو، وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ سن کر مسکرانے لگی۔ پھر ویسا ہی ہوا، میری اس گولی نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ صاحب کی بیوی بے حد خوش ہوئی، کہنے لگی، یہ گولی لا دو، دودھ پیتے ہی صاحب گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ ایک بار مالکن نے مجھ سے کہنے لگی، رات کو تم کمرے میں آ جایا کرو، اسے خبر نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں، ابھی نہیں، میرا مقصد مالکن کے ساتھ کوئی گناہ کا رشتہ قائم کرنا نہیں تھا، میں کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے مسئلہ صرف صاحب سے تھا، میرا دشمن صرف صاحب تھا، مجھے بدلہ صاحب سے لینا تھا۔ وہ تو صرف ایک سونے کی چڑیا تھی، جس کی جان صاحب میں بستی تھی، اور صاحب کی گردن دبوچنے کے لیے مجھے مالکن کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ کر چکا تھا۔ 1 سال لگا تھا مالکن کو اپنی طرف مائل کرنے میں۔ میرا مقصد مالکن کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنا نہیں تھا۔ وہ میرے قریب آتی، بہت محبت دکھاتی، لیکن میں پھر بھی 2 منٹ بعد اسے خود سے جدا کر دیتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ میرے جذبات بے قابو نہ ہوئے۔ میں اپنی حدیں پار نہ کروں گا، کیونکہ میری رگوں میں ایک شریف ماں باپ کا خون گردش کرتا تھا۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا جس سے میرے والدین پر انگلی اٹھے۔ آہستہ آہستہ گولی نے ایسا کام کیا تھا کہ صاحب کسی بھی عورت کے قابل نہیں رہا۔ گولی نے اس شخص کی مردانگی چھین لی تھی، اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ کسی کے قابل نہیں رہا۔ اب اس نے کاروبار میں دلچسپی چھوڑ دی۔ چونکہ پڑھا لکھا تھا، اس لیے فیکٹری کے کام میں صاحب
مجھ سے کہہ دیتا تھا تو کچھ مالکن بھی میری تعریف کیا کرتی، یہ لڑکا بہت شریف ہے، اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرو۔ صاحب نے اپنی بیوی سے اتنی محبت دی کہ مالکن کی محبت میں وہ مجھ سے بھروسہ کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اپنے کاروبار کے تمام معاملات مجھے بتانے لگا۔ وہ اپنا سب کلائنٹ سے میرا تعارف کروا چکا تھا۔ یہ میرا بھروسہ مند آدمی ہے، آج کے بعد سب ڈیل یہی کرے گا۔ اس سے پہلے میں نے مالکن پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، پھر گھر پر اور کاروبار پر۔ آہستہ آہستہ اس کے ورکر بھی اب میرے کہنے پر کام کرنے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ ساری جائیداد مجھے اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے، اور مالکن بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ صاحب اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دے تاکہ صاحب کو ہم ٹھکانے لگا کر اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیں، لیکن میرا صاحب کی دولت پر کوئی حق نہیں تھا، نہ مجھے اس کی دولت سے کوئی غرض تھی۔ میرے اندر جو کچھ ہی چل رہا تھا، میرے اندر تو کچھ اور آگ لگی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ صاحب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بستر سے جا لگا۔ میرے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ مالکن ہر وقت اس کے پاس رہتی، مجھے کہتی تھی کہ اس کی بیماری نے تو مجھے بہت تنگ کر کے رکھ دیا ہے، ہر وقت مجھے پاس بٹھائے رکھتا ہے۔ میں نے کہا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ویسے بھی اب اس کہانی کے چند دن ہی رہ گئے تھے۔ جب بھی میں اس سے سائن کروانے کے لیے جاتا، اس کی جائیداد کے نام کروا لیتا۔ آہستہ آہستہ اس کا سب کچھ اپنے نام کروا چکا تھا۔ اس کے بعد اچانک میں ایک رات صاحب کے کمرے میں گھس گیا۔ یہ دیکھ کر مالکن بھی گھبرا گئی، کیونکہ صاحب اس وقت جاگ رہا تھا۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر کہنے لگا، تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا، وہی جو تم نے کیا تھا۔ میں نے مالکن کو بازو سے پکڑا اور کھڑا کر سینے لگا لیا، اور یہ دیکھ کر مالکن کا رنگ بھی اڑ گیا اور کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، وہی جو تم بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ صاحب کہنے لگا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میری بیوی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ میں نے کہا، تم بستر پر پڑے ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور آج جو کچھ تمہاری بیوی کے ساتھ کروں گا تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے سب دیکھنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کہنے لگا، خبردار جو تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا۔ لیکن میں نے مالکن کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ مالکن نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ صاحب نے مجھے بے بسی سے دیکھ کر چلا رہا تھا۔ میں نے باہر تمام ملازمین سے کہہ دیا تھا کہ چاہے صاحب جیے مرے، تم کوئی اندر نہیں آنا، کیونکہ سارے اختیارات اب میرے ہاتھ میں ہیں۔ صاحب کہنے لگا، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں تو اندھا بھروسہ کیا تھا، اعتبار کیا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم بھول رہے ہو؟ ایسا ایک کھیل تم نے میری ماں کے ساتھ کھیلا تھا، یاد آیا تمہیں؟ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، میرا باپ بھی تمہارا ملازم تھا اور ایمانداری سے کام کرتا تھا، لیکن جب میری ماں پر نظر پڑی تو تمہاری نیت میں فتور آنے لگا۔ تم نے میرے باپ کو مروا دیا اور میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو بے آبرو کیا، جتنے میں ایک بیٹے کے لیے سب دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنی اذیت ناک رات تھی میرے لیے، جانتے ہو، آج وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ آج وہی سب کچھ میں تمہاری بیوی کے ساتھ کروں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے بے آبرو کروں گا۔ اب میرے اس عمل پر مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ صاحب رونے لگا، میرے سامنے ایک کپ کپاتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میری بیوی کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا، میں ابھی اس دن بار بار یہی کہہ رہا تھا، میری ماں کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ میری بات پر صاحب دکھی ہو رہا تھا، کہنے لگا، دیکھو، تم کچھ بھی کر لو، مجھ سے کچھ بھی مانگ لو، میں تم پر مجھ سے سب کچھ دے دوں گا، لیکن آج وہ سب کچھ کروں گا جو تم میری ماں کے ساتھ کیا۔ میں نے مالکن کو بازو سے پکڑا اور اس کے لباس کو تار تار کرنے لگا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے میری ماں آ گئی، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میرا باپ صاحب کا ملازم تھا۔ صاحب اس وقت اپنی دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا، اسے جو بھی عورت اچھی لگتی اسے اپنے کمرے کی زینت بنانے کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ایک بار میری والدہ جب اس کے گھر دیر تک کام کرتی رہی تو وہ شخص انہیں واپس گھر چھوڑنے کے لیے آیا۔ وہیں دروازے پر میری ماں سے کہا، اگر آپ نے میری پیاس نہ بجھائی تو تیرے بچے کو مار ڈالوں گا۔ اس کے پالتو کتے نے میرے سر پر بندوق تان رکھی تھی۔ پھر اس شخص نے
کمرے میں لے جا کر میرے سامنے میری ماں کو مسلسل 2 گھنٹے تک بے آبرو کیا تھا اور اس کے بعد میری ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں بے بسی سے اپنی ماں کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت سوچ لیا تھا اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میری عمر کم تھی۔ میری ماں کا جب انتقال ہو گیا تھا، جان بوجھ کر میں نے اس گھر کی ملازمت شروع کر دی۔ انہی دنوں صاحب نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ سیٹ اپنی بیوی سے محبت میں پاگل ہو چکا ہے تو میں نے اس کی بیوی کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن مالکن کے ساتھ وہ سب درنگی نہیں کر پایا جو اس شخص نے میری ماں کے ساتھ کی تھی۔ میں نے صاحب کے گریباں سے ہاتھ تو ڈالا تھا لیکن اس کے کپڑوں کو اتار کر پھینک نہیں پایا۔ کچھ دیر اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پوری طرح کپا رہے تھے۔ شاید میرے اندر ایک شریف ماں باپ کا خون گردش کر رہا تھا جس نے مجھے اس کام سے روک دیا تھا۔ میں نے زمین سے دوپٹہ اٹھایا اور مالکن پر پھینک دیا اور باہر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ باہر آئی تو بہت رو رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کی جو مجھے صرف بدلے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو تم مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں یہاں پر صاحب سے بدلہ لینے آیا تھا جو اس نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا، لیکن تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ مالکن کہنے لگی، کیوں نہیں کر سکتے؟ بدلہ لینے آئے ہو تو بدلہ لے لو۔ میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے وہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے بھی کہا، نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم نہیں کر سکتے کیونکہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ کہنے لگی، میں نے اس شخص سے طلاق لے لی ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جہاں تم جا رہے ہو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب میری عدت پوری ہو جائے گی تو تم مجھ سے نکاح کر لینا۔ میں مالکن کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو بس صاحب سے بدلہ لینا چاہتا تھا جو میں نے لے لیا تھا۔ پھر اور مالکن چند ماہ بعد تک ایک کرائے کے عالیشان مکان میں رہنے لگے۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی تو میں نے ان کو پریوں شہزادیوں کی مالکن سے نکاح کر لیا۔ پھر نکاح کر کے میں نے مالکن سے اپنی شدتیں نچھاور کیں جیسا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور مالکن نے بھی مجھے پیار کرنے کی حد پار کر دی۔ مالکن اپنی ازدواجی زندگی سے بہت خوش تھی۔ ہر وقت مجھے کہتی، خدا کرے وہ دن میرا آخری دن ہو جب آپ میرے ایک پل کے لیے بھی دور ہوں، کیونکہ اب سانسیں مجھے اپنی قربت میں ہی آتی ہیں، ورنہ تو میں زندہ ہی نہ رہوں گی۔ میں نے اپنی بیوی یعنی مالکن کے ساتھ شاید ایسا کہیں زیادہ پیار کرا تھا۔ خیر، جب بیمار مالک کی وفات ہوئی تو ہم اسی مکان میں شفٹ ہو گئے جب ہم ہر لحاظ سے ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں دوسروں پر رحم کرنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے بر وقت پہنچتی رہیں گی۔ شکریہ۔